سورۃ المؤمن مکیہ، سورہ مومن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ حامیم، یہاں سے ایک اب قرآن کریم کا انداز شروع ہو رہا ہے، 7 صورتیں پہ در پہ حامیم سے شروع ہوں گی۔ بعض روایات میں اس کو ان 7 صورتوں کو قرآن کریم کی دلہنیں کہا گیا ہے، بعض روایات میں انہیں قرآن کریم کے باغات کہا گیا ہے۔ یہ 7 صورتیں مسلسل یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اکثر تلاوت کیا کرتے تھے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کے شروع میں بھی وہ کلمات ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں بہت زیادہ مؤثر ہیں، کہ جب بھی انسان ان کلمات کو پڑھ کر دعا مانگے تو یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست جاننے والے ہیں، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے، ذی الطول، وسعت والے ہیں، فضل والے ہیں، کشائش والے ہیں، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود بس اللہ ہی، الیہ المصیر، اللہ ہی کی طرف تم سب کو واپس جانا ہے، اللہ ہی کے پاس ٹھکانا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں نہیں جھگڑتے مگر صرف وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کا ملکوں کے اندر چلنا پھرنا، یعنی ان کا وقتی عروج آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، زوال ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ کیسے جھگڑا کرتے تھے؟ مثلا قرآن کریم کی آیات کا غلط معنی نکلا، کہیں پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا، مراد صدقہ دے گا، تو یہودیوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فقیر ہیں، ہم مالدار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہے۔ یہ قرآن کی آیات کو مذاق بنایا کرتے تھے، اسی کو کہتے ہیں یجادل فی آیات اللہ۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد بہت ساری جماعتوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو، توحید کو، رسالت کو۔ وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، اور ہر قوم نے اپنے پیغمبر کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا۔ ظالم کہتا ہے جو پیغمبر سمجھانے کے لیے آیا اسی کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، ہمت لیأخذوہ، ارادہ کیا تاکہ اس کو پکڑیں، وجادلوا بالباطل، اور ناحق انہوں نے جھگڑا کیا، لیدحضوا، باطل کے ذریعے سے جھگڑا کیا، لیدحضوا، تاکہ مٹا دیں وہ اس کے ذریعے سے حق کو، یزیلو کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو زائل کر دیں، مٹا دیں۔ فاخذتهم، سو میں نے پھر ان کو اپنے عذاب کے اندر گرفتار کیا۔ فکیف کان عقابی، کیسی رہی میری سزا۔ قرآن کہنا چاہتا ہے کیسی رہی، جواب دیجئے کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہا، ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا جنہوں نے رب العالمین سے ٹکر مور لی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، ایسے ہی آپ کے رب کی بات برحق ثابت ہو کے رہے گی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا۔ کیا بات؟ انہم اصحاب النار، کہ وہ کون ہیں؟ دوزخی ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد ملا کر، سبحان اللہ وبحمدہ، ان کی زبان پر ذکر جاری رہتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ استغفار کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن آپ کے عرش کے اٹھائے ہوئے کتنے فرشتے ہوں گے؟ 8 فرشتے۔ مفسرین نے لکھا ان کا نام کروبی ہے۔ کیا ہے ان کا نام؟ کروبی۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، اے اللہ آپ کا علم، آپ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی آپ کوئی بھی چیز آپ کی رحمت سے دائرے سے باہر نہیں، اور کوئی بھی چیز آپ کے علم کے دائرے سے باہر نہیں، ہر چیز اللہ کی معلومات میں، اور ہر چیز جو اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے تو کس وجہ سے؟ اللہ کی رحمت سے۔ فاغفر للذین تابوا، یہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، خدایا بخش دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ اختیار کی اور جنہوں نے جو تیری راہ پر چلے، واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ اور کیا یہ حاملین عرش فرشتے دعا کرتے ہیں، یا وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہتے ہیں چغل خور نہیں ہیں، ہماری طرح ہماری بربادی کی دعائیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ہماری کامیابی کی۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی، خدایا انہیں ایسے باغات میں داخل کر جو ہمیشہ ہمیش کے ہیں، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور انہیں بھی داخل کر من صلح، جو نیک وکار ہوئے ان کے
آبا و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، وازواجہم وذریاتہم اور ان کے بچوں میں سے، انک انت العزیز الحکیم آپ زبردست حکمت والے ہیں، وقہم السیئات مولا انہیں آپ برائی سے محفوظ رکھ، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ جنہیں تو نے مصائب سے پریشانیوں سے روک دیا بچا دیا، اس دن عذاب کا بھی ترجمہ کیا ہے، اور جن کو تو نے عذاب سے اس دن بچا دیا تو نے ان پر رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے۔ وقہم السیئات کا دوسرا ترجمہ برے حالات سے بچا اور ان کو عذاب سے بچا۔ ان الذین کفروا ینادون جب دنیا میں ہم اذان پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کافروں کے دلوں کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی ہے، چڑ جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو کہیں گے کہ جس وقت تم میری آیات کا انکار کیا کرتے تھے نا، اللہ کو تم پر اتنا غضب اتنا غصہ آتا تھا، اتنا غضب اور غصہ اور اتنی ناراضگی اتنی بیزاری اس وقت تم کو نہیں ہو رہی اپنے آپ سے، جتنی بیزاری اللہ کو تم سے اس وقت دنیا میں ہوتی تھی جب تم میری آیات کا، احکام کا، اذان کا انکار کیا کرتے تھے۔ ان الذین کفروا بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، ینادون انہیں پکارا جائے گا، انہیں آواز دے کر کہا جائے گا جہنم کے آگ کے اندر، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اللہ کی بیزاری اس سے کئی گنا بڑی تھی، من مقتکم انفسکم جتنی بیزاری اس وقت تم کو اپنے آپ سے ہو رہی ہے، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون جب تمہیں ایمان کی طرف پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا تو تم کفر کیا کرتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین کہا ان لوگوں نے، اے ہمارے رب، کہیں گے جہنمی لوگ، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی، 2 بار زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا سو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ہے کوئی یہاں سے نکلنے کی سبیل، فہل الی خروج من سبیل 2 مرتبہ موت سے کیا مراد؟ یہاں سے آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں عہد الست کے اندر موجود تھی، ہمارا وجود تھا، گویا کہ ہم مردے تھے، پھر اللہ ہمیں اس دنیا سے دوسری موت دے گا، سمجھ گئے آپ؟ یہ آئی 2 موتیں اور 2 زندگی، جو اس وقت موجودہ زندگی یہ، اور دوسری زندگی کون سی؟ جو قبر کے بعد میدان حشر کے لیے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ والی زندگی۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم یہ اس وجہ سے کہ جب انہیں تن طرح اللہ کی طرف پکارا جاتا تو یہ انکار کر دیتے، وَإِن یشرک بہ اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تؤمنوا تو تم ایمان لے آتے، فالحکم للہ العلی الکبیر سو حکومت اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے، هو الذی یریکم آیاتی وہی وہ اللہ ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھلاتے ہیں، وینزل لکم من السماء رزقا اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتے ہیں، وما یتذکر الا من ینیب نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر وہی لوگ جو رجوع کریں، فادعوا اللہ اے مومنو اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی کے لیے عبادت کو خالص کر کے، مخلصین لہ الدین خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ تو ان کو ہماری اذانیں، ہماری بندگی، ہماری نمازیں یہ تو ناگوار گزرتی ہی ہے نا، تبھی تو مسلمانوں پر اٹیک ہو رہے ہیں، تراویح میں اٹیک ہو رہے ہیں، مسجدوں پر اٹیک ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں۔ تو کیا تم نمازیں چھوڑ دو گے، اذانیں چھوڑ دو گے؟ نہیں، اذانیں دیتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، رفیع الدرجات ذو العرش ایمان پر ڈٹے رہو، اللہ ایسا ہے جو درجات کو بلند کرنے والا ہے، عرش والا ہے، درجات کو بلند کرنے والا ہے، عرش والا ہے، یلقی الروح من امرہ اتارتا ہے وہی، یہاں پر القا یلقی کا ترجمہ کس سے کریں گے ہم؟ اتارنے سے، اتارتا ہے روح وہی سے ترجمہ کریں گے، اپنی مرضی سے جس پر چاہتا ہے، علی من یشاء اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق تاکہ وہ پیغمبر ڈرائے یوم الطلاق ملاقات کے دن سے، جس دن انسان کو اپنے اچھے اور برے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا، یوم ہم بارزون جس دن وہ سب کے سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، لا یخفی علی اللہ اللہ سے کوئی ان میں سے تھوڑا بھی چھپ نہیں پائے گا، لا یخفی علی اللہ منہ شیء، لمن الملک اليوم کس کے لیے ہے آج بادشاہت، للہ الواحد القہار اللہ اکیلے کے لیے جو غالب ہے۔ احادیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمانوں اور زمینوں کو فنا کر دیں گے، انسانیت کو فنا کر دیں گے، سور کو پہلی مرتبہ پھونک دیا جائے گا، جبریل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل سب کو مار دیں گے، پھر اللہ آسمانوں کو اور زمینوں کو دائیں ہاتھ میں لے کر کہے گا لمن الملک اليوم کس کے لیے ہے بادشاہت؟ جواب دینے والا کوئی ہوگا؟ پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار حقیقی حکومت زمین و آسمان کی صرف اللہ ہی کی ہے جو زبردست غالب ہیں۔
للہ الواحد القہار۔ اور اللہ کہیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو زمین میں زبردست خدا کہتے تھے، جو تکبر کیا کرتے تھے؟ ظالم و ظالم کہاں گئے؟ اس دن کوئی بھی نہیں ہوگا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ انتہائی تیزی کے ساتھ حساب لینے والے ہیں۔ اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیں یوم العازفتی، ایسے دن سے جو سر پہ آ پہنچا۔ یوم العازفتی قریبی دن، عازفت عازفت العازفہ، ایسا دن جو بہت ہی قریب آ گیا۔ اذ القلوب لدى الحناجر، جس دن کے دل کلیجے کو آ جائیں گے، قلوب کلیجے تک آ جائیں گے، کاظمین مارے غم کے کلیجے، دل کہاں تک کا کلیجہ؟ کلیجہ تک، دل کلیجے تک آ جائے گا، کلیجہ ہے نا، دل جو ہے نا کہاں تک آ جائے گا؟ گلے تک آ جائے گا، یہاں تک آ جائے گا۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا اس دن کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہیں ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ تمام تر خیانت کرنے والی آنکھوں کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اصل مجھے یہ کہنا تھا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، کاظمین مارے غم کے۔ وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق، اللہ صحیح درست فیصلہ کر دیں گے۔ والذین یدعون من دونہ، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ جاننے والے دیکھنے والے۔ دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی نے کنکھیوں سے بد نظری کر دی، پتہ چلے گا کسی کو؟ دل سے کسی نے کسی کے بارے میں غلط پلان بنایا، پتہ چلے گا؟ اللہ نے کہا کہ میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، تو بڑی چیزوں کی تو بات ہی نہیں، وہ تو اللہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس لیے کل قیامت کے دن بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ اذ القلوب لدى الحناجر، کلیجے منہ کو آ جائیں گے مارے غم کے، اور ظالموں کو اس دن نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلتے پھرے نہیں؟ فینظروا، تو دیکھتے کہ کیا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا ہم اشد منہم، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، قوتاً وآثارا فی الارض، اور زمین میں چھوڑے ہوئے نشانات کے لحاظ سے ان سے بہتر تھے۔ وآثارا فی الارض، اور زمین میں چھوڑے ہوئے نشانات میں کے لحاظ سے ان سے زیادہ بہتر تھے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وما کان لهم من اللہ من واق، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسل بالبینات، یہ اللہ تم طاقتور قوم روز کے تو یہ کہتے ہیں کہ روزت ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر آیا کرتے تھے واضح دلائل لے کر۔ فکفروا، انہوں نے کفر کیا۔ فاخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، اللہ زبردست طاقتور سخت سزا دینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور واضح دلیل تورات لے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف، وحامان، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ انہوں نے کیا کہا؟ تسلیم کرنے کے بجائے کہا ساحر کذاب، جھوٹا ہے، جادوگر ہے۔ فلما جاءهم بالحق، پر جب ان کے پاس حق آیا ہماری جانب سے، من عندنا، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، کہنے لگے مارو ان لوگوں کے بچوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ ایمان لایا، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی سازش تو ہمیشہ ناکام ہی ہو کر رہتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے باضابطہ فرعون نے آرڈر جاری کیا تھا کہ بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دو، کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے۔ وہ موسیٰ پیدا ہو گیا۔ اب جب موسیٰ نے پیدا ہونے کے بعد باضابطہ دعوی نبوت کیا اور فرعون کو ایمان کی دعوت دی، تو فرعون کو ڈر لگا کہ کہیں ان کی نسلوں میں اضافہ نہ ہو جائے اور یہ جتھا بنا کر ہم پر حملہ نہ کرے۔ کہا کہ ایسا کرو کہ ان کے بچوں کو ذبح کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد دوسری مرتبہ یہ حکم جاری کیا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ۔ یہ ایک بار حکم جاری نہیں ہوا بچوں کے قتل کا، دو بار حکم ہوا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا النساء۔ آج بھی کچھ ملکوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کو 2 سے زیادہ بچے پیدا نہ کرنے دو، ان کے بچوں کو ابارشن کر دو، بچوں کو مار دو، کیوں؟ کہیں ان کی پاپولیشن بڑھ نہ جائے اور یہ ہماری اکثریت پر غالب نہ آ جائیں۔ اسی فرعون کی راہ پر چل رہے ہیں۔
وہ کسی اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، افسوس کہ فرعون کو کالج کے نہ سوجے، ورنہ بچوں کا وہ یوں قتل عام نہ کرتا۔ اس زمانے میں قتل دوسرے طریقے سے ہوتے تھے، آج کل قتل دوسرے طریقے سے ہوتے ہیں۔ قتل تب بھی ہوتا تھا، قتل آج بھی ہوتا ہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، کہا فرعون نے ذرونی، چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ، اور اسے اپنے رب کو پکارنے دو، انی اخاف، مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہارے دین کو بدل دے، ان یبدل دینکم۔ دیکھیں کرتا کیا ہے، وقت کا حکمران ہمیشہ اپنی قوم کو ان کے دین کا نام لے کر ورغلاتا اور بہکاتا ہے کہ تمہارا مذہب خطرے کے اندر ہے، تمہاری قومیت خطرے میں ہے، تمہاری جماعت خطرے میں ہے۔ بھئی ایک طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ گنے چنے چند مسلمان، دوسری طرف سے وہ فرعون جس کی پوری دنیا پر زبردست قسم کی حکومت تھی، یا پوری دنیا پر نہ صحیح مصر ہی پر حکومت تھی، لیکن 70 سال سے جو حکومت کر رہا تھا، جس کے پاس فوج تھی، لشکر تھا، سب کچھ تھا، بادشاہت، اقتدار، جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا۔ یہ دو چار آدمی اس کا کیا بگاڑ لیتے، لیکن جب بھی بادشاہوں کو، حکمرانوں کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ کس کو پیش کرتے ہیں آگے؟ قوم کے سامنے ان کے دین کو پیش کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، تمہارا دین خطرے کے اندر، انی اخاف، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ زمین کے اندر فساد پیدا کرے گا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیتا ہوں اور تمہارے رب کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر کے شر سے، جو مغرور کے شر سے، جو حساب کے دن کو نہیں مانتا۔ میں اپنے آپ کو اللہ ہی کی حفاظت، اللہ ہی کی پناہ میں دیتا ہوں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے کہا، ان کا نام شمعان لکھا ہے، یہ فرعون کے چچا زاد بھائی تھے، کچھ روایات کے مطابق فرعون کے چچا زاد بھائی تھے، نام شمعان ہے۔ صرف 2-3 آدمیوں نے ایمان قبول کیا تھا فرعون کی جماعت میں سے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے، اور ایک وہ شخص وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، جو شہر کے کنارے سے دوڑتے ہوئے آتا ہے، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، ایک یہ شخص تھے۔ قرآن کریم نے اس ایمانی تقریر کو پورا من و عن یہاں پر نقل کر دیا 3 صفحات تک۔ وقال رجل، شمعان نام تھا۔ کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ بننے لگی تو انہوں نے ایک تقریر کی فرعون کے دربار میں، چونکہ اس کا اپنا چچا زاد بھائی تھا، اس لیے فرعون اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعد میں باضابطہ ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی اور فرعون نے جتھا تیار کیا کہ جو ان کو جا کر قتل کرے، لیکن اللہ نے ان کو بنو اسرائیل کے ساتھ بحر قلزم میں بچا لیا تھا، اور یہ بنو اسرائیل کے ساتھ بچ کر پار ہو گئے تھے، جبکہ باقی لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک رجل مومن، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جس نے یہ کہا، محض یہ کہنے کی وجہ سے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے تمہارے رب کی جانب سے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بدبخت مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر پھندا ڈالا، اور بدبختوں نے کھینچا، اتنا کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر کے لیے آ گئی، آپ کی سانس اکھڑنے لگی۔ اتنی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حرکت کرنے والا جو تھا عقبہ بن ابی معیط تھا، اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تشریف لے آئے، اور انہوں نے دھکا دے کر مشرکوں کو ادھر ادھر پھینکا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک شخص کو اس لیے مار رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ۔ بعض علماء نے کہا کہ رجل مومن سے افضل اللہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا، یکتم ایمانہ، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کو سودا نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی سودا نہیں کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں تھا، بلکہ اپنے اسلام کا، ایمان کا اعلان کیا تھا۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر یہ موسیٰ سچے ہیں نا تو يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تب تو تم پر وہ عذاب آ پڑے گا
سے وہ تم کو ڈرا رہا ہے، خوف دلا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی، اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتے اسے، من ہوا مسرف کذاب، جو حد سے گزرنے والا ہو، جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم، یہ رجل مومن، اس کا نام کیا میں نے بیان کیا آپ کے سامنے؟ شمعان۔ اے میری قوم، اس کی تقریر دیکھیں، لکم الملک اليوم، آج تمہارے لیے بادشاہت حکومت ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب ہو، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، کون ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، فرعون اس پر اٹیک نہیں کر سکا جیسے ان بنو اسرائیلیوں پر کیا کرتا تھا، چونکہ فیملی ممبر تھا، اس لیے کہا ما اریکم الا ما ارى، میں تمہیں وہی راہ دکھلا رہا ہوں، نہیں دکھلا رہا ہوں میں تم کو کوئی راہ مگر وہی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، جو میری سمجھ میں آتا ہے میں تمہیں وہی راستہ دکھلا رہا ہوں۔ ما اریکم الا ما ارى، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں تم کو وہی راستہ دکھلا رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل رشاد، اور نہیں میں دکھلا رہا ہوں تم کو مگر بھلائی کا راستہ۔ وقال الذی آمن یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اور کہا اس شخص نے جس نے ایمان لایا تھا، اے میری قوم مجھے اندیشہ ہے تمہارے متعلق، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اس دن کا جو پہلی امتوں پر آ چکا ہے، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے اندیشہ ہے تم پر اسی جیسے دن کا جیسا کہ پچھلی امتوں پر آ چکا ہے۔ کن جیسی امتوں کا؟ مثل دأب قوم نوح، جیسا کہ حال ہوا نوح علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، بندے خود اپنے آپ پر ظلم چاہتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، یہ تو دنیا میں مجھ پہ تم پر عذاب کا اندیشہ ہے، اور آخرت کا بھی تمہارے متعلق مجھے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے تمہارے متعلق ہے آہو فغاں کے دن کا، رونے اور چیخنے چلانے کے دن کا۔ آپ کہیں گے قیامت میں تو شور و شرابہ بھی نہیں ہوگا، آپ کہیں گے ابھی کل قرآن کریم کے اندر آیت پڑھی ہم نے کہ پاؤں کی آہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ یہ عذاب سے پہلے، حساب و کتاب سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ جب عذاب حساب و کتاب ہو جائے گا اور جہنمیوں کے لیے جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، ان کی چیخ و پکار سے آسمان و زمین ہل پڑے گا، اور جہنم میں جانے کے بعد بھی اتنا شور ہوگا، لہم فیہا زفیر و شہیق، گدھوں کی سی آواز ہوگی اور پورا جہنم ان کی چیخنے سے اوپر اٹھ جائے گا۔ فرماتے ہیں یوم التناد، آہو فغاں کے دن کا مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے کہ اس دن تم اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ کر جاؤ۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پشت پھیر کر بھاگ جاؤ گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے پاس آئے تھے۔ بنو اسرائیل اس سے پہلے تقریباً 500 سال پہلے مصر کے اندر آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی پورا خاندان، پوری فیملی، جس میں ان کے 12 بھائی بھی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تھے، 11 بھائی بھی تھے اور خود حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ انہی کے نسل میں اضافہ ہوا تو تقریباً یہ کتنے بن گئے پھر؟ 6,30,000 بعض روایت میں آتا ہے، اتنی ان کی بڑی تعداد بن گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا یہ شخص، رجل مومن، یہ انہیں کہتا ہے کہ تمہارے پاس نصیحت لے کر کون آئے تھے؟ یوسف بھی آئے تھے۔ کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، راجح قول یہ ہے کہ یوسف بن یعقوب ہی ہیں، اس سے پہلے بالبینات، واضح دلائل لے کر۔ فما زلتم فی شک، تم مسلسل شک ہی میں مبتلا رہے اس دین کے سلسلے میں جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے۔ حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، قلتم، تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعد رسولا، اللہ ان کے بعد کبھی کسی کو پیغمبر ہرگز بنا کر نہیں بھیجے گا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، ایسے اللہ بھٹکا دیتے ہیں ہر اس شخص کو، من هو مسرف مرتاب، جو حد تجاوزی کرنے والا ہوتا ہے، شکوک و شبہات میں رہنے والا ہوتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں، جو دلیل کہ ان کے پاس آئی ہو۔ وہی میں نے ابھی آپ کو مثال دی، اللہ کی آیات میں کیسے جھگڑنا، مختلف معنی اور مختلف مطلب نکالنا۔ ایک تو ابھی میں نے آپ کو مثال دی، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر آیت اتری، جہنم کے اندر درخت ہوگا، تو مذاق اڑانا شروع کیا، درخت تو پانی میں بنتا ہے، جہنم کے اندر درخت کہاں سے بنے گا؟ اس قسم کے وہ قرآن کے آیات کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، ان کی یہ باتیں ناپسندیدہ ہیں۔ مقتن کا ترجمہ
یہاں پر ناپسندیدہ ہیں اللہ کے ہاں اور ان لوگوں کے ہاں جنہوں نے ایمان لایا۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ایسے ہی اللہ مہر لگا دیتے ہیں ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا ہو، جبار سرکشی کرنے والا ہو۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون نے کہا اے حامان بنا تو میرے لیے محل تاکہ میں آسمان کے راستوں تک پہنچوں، تاکہ میں راستوں تک پہنچوں۔ لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماواتی، کہاں کے راستے؟ آسمان کے راستوں تک۔ فاطلع، پھر جھانک کے دیکھوں میں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے خدا کو، وانی لاظنہ کاذبا، میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں۔ وکذالک زین لفرعون، ایسے ہی فرعون کے لیے اس کے برے اعمال بنا کر سنوار کر سجا کر پیش کیے گئے اور اس کو راہ حق سے ہٹا دیا گیا۔ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی تدبیر ناکامی سے دوچار ہونے کے سوا کچھ، اور فرعون کی تدبیر جو ہے بیکار ہی ہو کر رہی۔ تباب تبت یدا ابی لہب، اسی سے آیا تھا کہ تباہ و برباد ہو جانا۔ فرعون کی جو بھی تدبیر، جو بھی سازش تھی کہ کیا کریں گے ہم، محل بنائیں گے، اللہ نے اس محل کو واپس انہی کے اوپر گرا دیا جس میں کہ ہزاروں فرعونی مر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، اور کہا اس شخص نے جس نے ایمان لایا، اے میری قوم تم پیروی کر لو میری، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں نیکی کی راہ کی طرف رہبری اور رہنمائی کروں گا۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی ایک ساز و سامان، فائدہ اٹھانا ہے چند روز کا، وان الآخرۃ، آخرت کا گھر ہی مستقل ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو بھی شخص برائی کا ارتکاب کرے گا تو اسے سزا اسی جیسی ملے گی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو بھی شخص نیک اعمال کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، انہیں وہاں پر بے شمار روزی ملے گی۔ یہ رجل مومن جس کا تذکرہ چل رہا تھا، جو فرعونی ہی کے خاندان سے تھا، من آل فرعون، اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سپورٹ اور حمایت میں فرعون کے سامنے ایک زبردست تقریر کی تھی، اور اس کے دربار میں تقریباً 3 صفحات پر قرآن کریم نے اس پورے کے پورے مضمون کو بیان کیا۔ ان میں سے آدھی جو اس نے نصیحتیں اور باتیں بیان کی تھی ان کا تذکرہ کل آ چکا تھا، ان میں سے آج ان میں سے کچھ نصیحتیں۔ پہلی چیز یہ کہ جس راہ کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس راہ پر تم چلو تو کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ دوسری چیز، جس عارضی دنیاوی زندگی کے خاطر تم پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہو یہ عارضی ہے، اگر تم چاہتے ہو حقیقتاً کامیابی تو حقیقتاً کامیابی یہ ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تیسری چیز اس میں جو انہوں نے کہی کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا اس کے گناہ ہی کے بقدر ہوتی ہے، اور انسان اگر اچھائی یا نیکی کرتا ہے تو نیکی کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ نیز خواہ مرد ہو نیکی کرنے والا یا عورت، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق اور امتیاز نہیں، دونوں کی نیکیاں برابر بارگاہ خداوندی میں قبول ہوں گی۔ اب انتہائی درد مندانہ انداز میں وہ قوم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلا رہے ہو، تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم، تم مجھے اس یعنی بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف جو زبردست بخشنے والی ہے۔ لا جرم ان ما تدعونني الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة
وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یقیناً جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے لائق ہے اور نہ ہی آخرت میں پکارے جانے کے لائق ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کی واپسی کدھر ہوگی؟ اللہ ہی کی طرف، اور زیادتی کرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یعنی جن معبودان باطلہ کی تم دعوت دے رہے ہو، ان معبودان باطلہ کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں کسی مصیبت میں پکارا جائے، اور نہ ہی وہ اس لائق ہیں کہ ان کو آخرت میں کسی مصیبت میں پکارا جائے۔ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہوں، جبکہ تم مجھے اس کائنات کے خالق و مالک کے انکار اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی دعوت دے رہے ہو۔ میں تمہیں دوزخ سے بچنے کی اور کامیابی کی دعوت دے رہا ہوں، اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دے رہے ہو۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جلد ہی تم یاد کرو گے وہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو وقت پر نصیحت سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر انسان کو نصیحت سمجھ میں آ چکی ہوتی ہے، لیکن وقت تب تک ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ہم کسی بچے کو بولتے ہیں کہ بیٹا قرآن پڑھیے، بیٹا نماز پڑھیے، بیٹا دین سیکھیے، بیٹا حافظ بنیے، بیٹا عالم بنیے، بیٹا مفتی بنیے، لیکن نہیں مانتا ہے۔ پچھوں سے وہی بات، کاش یا تمس مزور سے برا حال گومت، تمس عارق وسان، پلو سنمت، مونمت ہم تو ساتھ تون، لیکن میں مون نہ کی۔ لیکن جس سٹیج پہ وہ واپس آتا ہے، اس سٹیج پر اس کی واپسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ والد اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا پڑھو، نہیں پڑھو گے تو کل مزدوری کرنی پڑے گی، بچہ نہیں مانتا ہے، بعد میں وہ پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے والد کی بات مان لی ہوتی، لیکن پھر اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا ہی آخرت کا مسئلہ، اور دنیا میں جتنے بھی ناصحین، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی داعی آئے، ان کا سیم مسئلہ۔ قرآن کریم کے اندر 30ویں سپارے سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، جس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا، اور انسان اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کھائے گا۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے ہدایت کی راہ کو اپنایا ہوتا۔ لیکن خود قرآن کہتا ہے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج تجھے سمجھ میں آیا، وہیں کیا فائدہ سے فکر تر گوڑے پہنے سے فکر تو مت فائدہ تو سوئی، تو اس دن تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، بس اللہ نے اس رجل مومن کو بچا لیا ان کی بری سازشوں سے۔ سیئات ما مکروا، جو بری سازشیں اس کے متعلق کیں۔ وحاق بآل فرعون، اور گھیر لیا فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے۔ جس وقت بحر قلزم کے اندر ان کو غرق کیا جا رہا تھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رجل مؤمن کو، حالانکہ فرعون کی خاندان میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا کو کراس کر گیا، جبکہ باقی لوگ سارے کے سارے سمندر غرق ہو گئے۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، جہنم ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے صبح بھی اور شام کو بھی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل ہو جاؤ فرعون کے لوگوں بدترین عذاب کے اندر۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ فرعونیوں کی روحوں کو سیاہ پرندوں کی شکل میں صبح اور شام کو جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کہ اس سے ان کی روحوں کو زبردست قسم کی اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اور خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اگر وہ نیک اور صالح ہوتا ہے، اس کی روح کو روزانہ جنت کی سیر کرائی جاتی ہے، جنت کا دیدار کرایا جاتا ہے تاکہ اسے مسرت اور خوشی حاصل ہو۔ انسان اگر فاسق و فاجر اور بدکار ہوتا ہے تو اس کی روح کو روزانہ جہنم کا نظارہ کرایا جاتا ہے تاکہ اس کی اذیت میں اضافہ ہو۔ متواتر احادیث سے تقریباً یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ یہ روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے
کہ قیامت تک ان کی روحوں کو باضابطہ کس پر پیش کیا جاتا ہے؟ جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یعنی مرنے کے بعد ایسا کچھ نہیں کہ انسان مٹی کے اندر مل گیا تو فنا ہو گیا، اب کوئی سزا نہیں، اب کوئی عذاب نہیں. مرنے کے بعد سے لے کر میدان حشر تک بیچ کا جو وقفہ ہوگا جسے برزخ کہا جاتا ہے، اس میں باضابطہ اس کو سزا ملے گی. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ. اور جب یہ جہنم کے اندر جھگڑیں گے جہنمی لوگ، فرعونی لوگ، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور لوگ کہیں گے ان سے جنہوں نے تکبر کیا تھا، ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، کیا آج تم ہمیں کچھ جہنم کے حصے سے بچا کر فائدہ پہنچاؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، بے نیاز کرو گے ہمیں جہنم کے کسی حصے سے، نصیبا من النار. یہ لڑائیاں جہنم کے اندر ہوں گی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا جہنم کے اندر عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ آپس میں لڑتے رہیں گے کتوں کی طرح، مختلف علاقے کے کتوں کی طرح، جس سے ان کی اذیت میں دوگنا اضافہ ہوگا. چھوٹے بڑوں سے لڑیں گے کہ تم ہی تو گمراہ تھے اور تم ہی نے ہم کو بری راہ پر ڈالا تھا. بیٹا باپ اور دادا سے لڑے گا، تو گمراہ تھا، تو کافر نہ ہوتا میں بھی کافر نہ ہوتا کہ میں خاندانی رسم و رواج کی پیروی کرتے ہوئے کافر بن گیا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم قال الذين استكبروا، کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، انا كل فيها، ہم سب کے سب دوزخ میں ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کے بیچ فیصلہ کر دیا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، اور کہیں گے وہ لوگ جو کہ جہنم میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں سے، ادعوا ربکم، ہمارے اپنے رب سے دعا کرو ایک دن کے لیے ہم پر عذاب کو ہلکا کر دے، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کے لیے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ 1000 سال تک داروغہ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے گا. 1000 سال کے بعد کہے گا بولو کیا کہتے ہو، وہ کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، اللہ سے کہو کہ ایک دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے. آگے سے کہے گا داروغہ ان کو، قالوا اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، جہنم کے فرشتے اولم تک کہیں گے کیا تمہارے پاس نہیں آتے تھے تمہارے پیغمبر واضح دلائل لے کر؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں. قالوا فادعوا، تو فرشتے کہیں گے بس انہی کو پکارو. وما دعاء الکافرین الا، فادعوا مانگو تم خود ہی، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی جو دعائیں ہیں وہ صرف اور صرف رائے گاہ ہی جائیں گے، ضائع اور بیکار ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کو ہوگا کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلت و خواری کے ساتھ اسی میں پڑے رہو، اب تم بات بھی نہیں کرو ہم سے. چنانچہ اس کے بعد ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی، ایک قسم کی بات کرنا چاہیں گے لیکن بات نہیں نکلے گی، صرف چیخ و پکار نکلے گی. لہم فیہا زفیر و شہیق، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یقیناً ہم ہی اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جنہوں نے ایمان لایا دنیاوی زندگی کے اندر. ویوم یقوم الاشہاد، جس دن شاہدن کی جمع اشہاد، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن بھی ہم ہی اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے. نوح علیہ السلام کی مدد طوفان کے ذریعے سے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرعون کو سمندر میں غرق کر کے، صالح علیہ السلام کی مدد آپ نے دیکھا کہ کس کے ذریعے سے آئی؟ زلزلے کے ذریعے سے، فاخذتهم الرجفہ، اور چیخ کے ذریعے سے. قوم عاد کی مدد، اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے ذریعے سے کی؟ ایسی ہوا بھیجی جو ان پر مسلسل 7 دن اور 7 راتیں اور 7 لیال و 8 ایام، 8 دن تک اس پر مسلط رہی. الغرض ہر پیغمبر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، اور خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد انصار کے ذریعے سے، مدینہ کے ذریعے سے کی گئی، اور دشمنوں کو قتل کر کے بدر کے میدان میں کر کے کی گئی. یوم لا ينفع الظالمون، قیامت کے دن ہم یہ مدد کریں گے جس دن ظالموں کو ان کی معافیاں تلافیاں فائدہ نہیں دیں گی. وَلَهُمُ اللعنت، اور اس دن ان کے لیے لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے اس دن بدترین ٹھکانہ ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور بنو اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا. ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، یہ کتاب ہدایت کا باعث تھی، نصیحت کا باعث تھی، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے.
فاصبر ان وعد اللہ حق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، آپ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہیے، بھول چوک کی معافی مانگتے رہیے۔ وسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد ملا کر، بالعشی شام کو بھی، والابکار اور صبح کو بھی۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں آپ کو جہاد سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ابھی آپ کے لیے جہاد کا حکم نہیں، ابھی آپ صبر ہی کیجئے۔ قرآن کریم میں جیسا کہ صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مظلوم قوموں کے لیے ایک علاج یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں اور صبر کرتے رہیں۔ مجھے ایک چیز یاد آ گئی جو مجھے سورہ آل عمران میں آپ سے کہنا بھول گیا تھا، وہاں پر ایک جملہ آتا ہے، بار بار 3 بار آیا، بلا ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فورہم، اگر تم صبر اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد فوراً تم پر آ جائے گی، اور وہ دشمن تم پر حملہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے فرشتے اتار کر مدد بھیجیں گے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، یہاں پر بھی صبر کا حکم آیا اور اسی طریقے سے تقوی کا حکم آیا۔ اس سے پہلے بدر کے میدان کے اندر، احد کے میدان میں، ہر جگہ ایک ہی حکم آیا، صبر اور تقوی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مظلوم قوموں کے لیے جن کے پاس دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے طاقت اور سکت نہ ہو، وہ ان 2 چیزوں کے دامن کو تھامے رکھیں۔ ایک تو صبر، یعنی اپنی نیکیوں پر ڈٹے رہیں، گناہوں پر نفس کو روکتے رہیں اور مصائب پر صبر کرتے رہیں، اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتے رہیں۔ یہ وہ 2 چیزیں ہیں، صبر اور تقوی، جو ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس کے ذریعے سے ان پر اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ فصبر، یہاں پر بھی آپ کو یہی کہا گیا، استغفار کیجئے، تسبیح کیجئے اور صبر کیجئے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ میں مومنوں کی مدد کروں گا اور کافروں کو رسوا کروں گا۔ چنانچہ وعدہ پھر برحق ہو گیا۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے، ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، جھگڑتے ہیں، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں تو بڑائی ہے، ما ہم ببالغی، بڑائی کا احساس ہے، جہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتے، ما ہم ببالغی، فاستعذ باللہ، آپ اللہ سے پناہ مانگیے، انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اہل علم متوجہ ہوں، اس آیت کے مفہوم کو تھوڑا سا علماء نے، مفسرین نے 2 انداز میں بیان کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایک بڑائی ہے جس تک وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے، یہ کچھ کفار مکہ، ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث وغیرہ وغیرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ہی کے اوپر یہ وحی کیوں اتری، من بیننا، ہمارے درمیان آپ ہی پر یہ وحی کیوں اتری، ہم پر کیوں نہیں اتری۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک ہم پر بھی وحی نہ اترے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر اللہ نے کہا ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، ایسی بات انہوں نے کہی کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پیغمبر بن جائیں، ما ہم ببالغی، یہ کبھی پیغمبر بن نہیں سکتے۔ ایک تفسیر بیان کی گئی، سمجھ گئے آپ؟ دوسری تفسیر کیا بیان کی گئی؟ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، ان کے دلوں میں یہ عظمت کا احساس ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں۔ حقیقی عظمت کو یہ کبھی پا نہیں سکتے جب تک کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حقیقی عظمت کو یہ تب تک نہیں پا سکتے جب تک کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان نہیں لائے۔ ما ہم ببالغی ہی کی ضمیر کبرون کی طرف لوٹے گی کہ یہ اس بڑائی کو، اس عظمت کو چھو بھی نہیں سکتے، پا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ جب تک یہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن چونکہ ان کی ایمان کی راہ میں ان کا تکبر رکاوٹ ہے، ان کا غرور رکاوٹ ہے، اس لیے یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے۔ وہ انتوا شاہنے کے صدرس، روس کے صدرس، فلانی ملک کے صدر کے، فلانی ملک کے وزیر اعظم کرتے ہو ایمان قبول، کا معنی قبول کیز شبڈ اشتھد، اس کیز کرو ایمان قبول۔ ما ہم ببالغی فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، آپ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ ہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون، آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی تخلیق اکبر من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے کے بنسبت
زیادہ بڑا کام ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ایک قسم کے اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کریں گے؟ اللہ نے کہا کہ تم تو اتنے سے چونٹی سے انسان ہو، چونٹی کی بھی تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ جس اللہ نے اتنا آسمان، زمین، پہاڑ، چاند، سورج بنائے، اس اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، لیکن اس بات کو وہی لوگ سمجھیں گے جنہیں بصیرت دی ہو اللہ تعالیٰ نے، جو کہ اندھے نہ ہو۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، اور نہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، وہ وَلَا الْمُسِيءُ، اور بدکار لوگ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے کہا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم، وہ یقیناً جہنم میں داخل ہوں گے، داخرین ذلیل و رسوا ہو کر۔ اس آیت کے اندر اللہ نے صاف دو ٹوک اعلان کر دیا، ادعونی استجب لکم۔ دنیا میں کسی سے مانگو تو ناراض، ایک بار مانگو چلو آپ کی حاجت پوری کر دے، کسی سے چندہ مانگو ایک بار، دو بار، تیسری بار، چوتھی منٹ بھگا دے گا، خواہ کتنا ہی بڑا سخی کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ کی ذات دیکھیں، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، پھر مانگو، پھر مانگو، جتنا مانگو گے میں تمہیں اتنا اور زیادہ دوں گا۔ دعاؤں کی قبولیت کی تین سبیلیں ہیں۔ جب آپ نے دعا مانگی، اللہ مجھے مثال کے طور پر گاڑی بھیج دے، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میری بیماری دور کر دے، اللہ میرے بچے کو پاس کر دے۔ اب اس دعا کی قبولیت کی تین سبیلیں۔ نمبر ایک کی بے عینی ہی اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ نمبر دو یہ کہ اس دعا کو تو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، لیکن آپ پر آنے والی کسی بہت بڑی مصیبت اور حادثے کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، جو اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور ہمیں اس کا پتہ تک نہیں ہوتا۔ اللہ اس دعا کو منظور نہ کر کے، رد کر کے، اس کی جگہ آپ سے اس سے بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ مثلا کسی نے کہا خدایا میں گیا سور دو کالس دود یہ دعا چلنا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے درد تو نہیں بھگایا، لیکن اس کی تقدیر میں یہ تھا کہ وہ آج ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، اللہ نے اس حادثے کو ٹال دیا۔ یہ دعا کی دوسری صورت ہے۔ دعا کی قبولیت کی تیسری صورت احادیث میں آئی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ذخیرہ کر کے جمع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے عدم قبولیت نہ کی ہونے وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس سے 100 گنا زیادہ بدلا دیں گے۔ حتیٰ کہ اس وقت جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، خدایا مجھے شفا دے، خدایا مجھے تندرستی دے، خدا میری بیماری کو دور کر دے، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ اسی بیماری میں انتقال کر گئے۔ کل قیامت کے دن ان کو جب اس دعا کے قبول نہ ہونے کی بنیاد پر ثواب ملے گا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ حتیٰ کہ لا یود اہل العافیت، جو عافیت والے ہوں گے، تندرستی والے ہوں گے، یہ دعا کریں گے کاش ہمارے جسموں کو دنیا کے اندر کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا۔ یہ دعا کریں گے اُرِزَتْ بِالْمَقَارِيضِ أَجْسَادُهُمْ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ایک حدیث ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگے گا اللہ اس پر غضبناک اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو نا دعا کیا، تو کیا دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، ایک حدیث میں آیا۔ تو گویا کہ دعا میں جب انسان اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے، نماز یہی اقیم الصلاۃ لذکری، تو نماز کے بعد انسان دعا مانگے، مصیبت میں انسان دعا مانگے، افطار کے وقت انسان دعا مانگے، پریشانیوں میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جو کچھ مانگو گے تم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے دیں گے۔ میں نے اہل عرب کو دیکھا عموماً حرمین کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگتے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ مجھے نہیں لگ رہا ہم شاید پورے سال میں اتنا مانگتے ہوں گے جتنا وہ ایک دن میں مانگتے ہیں۔ خدایا رزق دے، خدایا وہ دے، خدایا یہ دے، خدایا گاڑی دے، خدایا بنگلہ دے، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اللہ نے ان کو دے بھی رکھا، جیسے برسا برسا کر اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ وہ نہیں شرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس منچن خدا اس مانگنا اس سوچن خبر دیا اللہ تعالیٰ کی نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جوتے کا تسمہ نہ ہوتا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے
کیوں مانگے؟ تو جو بھی آپ کو حاجتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، اللہ تعالیٰ سے دین مانگنا ہے، دنیا مانگنی ہے، عافیت مانگنی ہے، صحت مانگنی ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ منظور کریں گے، بس صرف مانگنے کی کمی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کرے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ دعاؤں کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب دعا کریں آپ تھوڑا پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین، خدایا سوئی خالق، سوئی مالک، سیک اور تحسب پود، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ درود شریف پڑھا جائے، اور درود پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی حاجات کو پیش کریں، اللہ آپ کے حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون اختیار کرو، والنہار مبصرا، اور دن بنائی روشن، دن کو بنایا روشن تاکہ تم اس میں اللہ کی روزی کو تلاشو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پر بہت بڑا فضل کرنے والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بیشتر لوگ شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، اگر اس وقت اس دھوپ میں کسی کو سونے کے لیے کہا جائے جہاں اندھیرا نہ ہو، انسان کو نیند پوری نہیں آ سکتی۔ یہ رات کی نیند بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رات کی تاریکی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور دن کی روشنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ اللہ ہیں ہر چیز کے پیدا کرنے والے تمہارے رب، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود بس وہی، فانا تؤفکون، تم کدھر بھٹک رہے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، ایسے ہی بھٹکے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا یجحدون، انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اللہ ہی ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، اور اللہ ہی نے تمہاری شکلیں بنائی، فاحسن صورکم، تو کیا خوبصورت شکلیں بنائی، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تم کو پاکیزہ روزی دی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہیں اللہ تمہارے رب، فتبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ہے اللہ کی ہستی جو سارے جہانوں کو پالنے والی ہے۔ اللہ نے بڑے درد کے ساتھ یہاں پر جملہ کہا، کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون فانا تؤفکون، اللہ کو چھوڑ کر تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ پچھلے لوگ تو ایسے بھٹکے، تم تو نہ بھٹکو، ذرا اپنی ہی وجود میں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کس خوبصورت انداز میں بنایا۔ اگر انسان کی شکل بندر جیسی ہوتی، 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ ہوتا ایسا انسان، نس ایسے نہ کہ سپاٹ ہوتی، آنکھیں نہیں ہوتی، سپاٹ پلین ہوتا، کیسا انسان محسوس ہوتا؟ انسان کے ناخن نہ ہوتے، انسان کی انگلیاں کتنی بری محسوس ہوتی، انسان کی جو بھویں ہیں اور آبروئیں ہیں اگر یہ داڑھی کے بال کی طرح اور سر کے بالوں کی طرح روز لمبی ہو جاتی، ہمیں دیکھنے میں کتنی مشکلات ہوتی، ہر دن ہمیں کینچی ہاتھ میں رکھنی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، اللہ نے چہرہ کیسا بنایا، اگر یہ چہرہ پھول کر ایسا باہر کے لیے لٹکا ہوتا، ہونٹ نیچے کے لیے لٹکے ہوئے ہوتے، یا یہ آنکھیں جو ہیں ہونٹ کالے ہوتے، شکل کالی ہوتی بندر جیسی، کتنا بھیانک انسان محسوس ہوتا۔ وصورکم فاحسن صورکم، الغرض پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بال تک جسم کے ہر عضو کو دیکھ لیجئے، اس کو ہٹا کر اور اس کا نگیٹو دیکھ لیجئے آپ، اس کا اپوزٹ دیکھ لیجئے آپ کہ انسان کیسا محسوس ہوتا۔ اگر یہ پاؤں کی انگلیاں سامنے سے نہ ہوتی، انسان کا پاؤں کیسا محسوس ہوتا، کتنا بھیانک۔ دیکھ لیجئے جن کے پاؤں کٹے ہوتے ہیں کتنا بھیانک اس کی شکل محسوس ہوتی ہے۔ اگر کسی کے یہ ہاتھ نہ ہوتے، انسان کسی چیز کو پکڑ سکتا تھا، یہ انگلیوں کے بیچ کا خلا نہ ہوتا، انسان کسی چیز کو پکڑ نہ سکتا، یہ 206 جوڑ اور ہڈیاں نہ ہوتی، انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی انعام و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا۔ وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جو زندہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود بس وہی ایک اللہ معبود ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی اللہ کو پکارو، عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی اس کو بھی سوچا کریں، اللہ نے دنیا میں جو اندھے رکھے ہیں نا،
یہ اندھے پتہ کیوں رکھے ہیں؟ یہ کچھ بہرے رکھے ہیں جو کانوں سے نہیں سنتے، یہ گونگے رکھے ہیں، کچھ پتہ کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ اللہ کی ان نعمتوں کا ان کو دیکھ دیکھ کر شکر ادا کریں۔ آنکھوں کی قدر تب ہوتی ہے جب آپ کسی اندھے کو دیکھتے ہیں، کانوں کی قدر تب ہوتی ہے جب انسان کسی کو بہرے کو دیکھتا ہے، زبان کی قدر تب ہوتی ہے جب انسان کسی گونگے کو دیکھتا ہے۔ الاشیاء تتبین باضدادها قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے میں روک دیا گیا ہوں اس بات سے کہ عبادت کروں ان چیزوں کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جبکہ میرے پاس واضح دلائل میرے رب کی جانب سے آگے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں جھک جاؤں رب العالمین کے سامنے۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی تو وہ اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ کیسے؟ آدم علیہ السلام کو مٹی سے، پھر اس کے بعد ہمیں بھی مٹی سے پیدا کیا گیا، اس لحاظ سے کہ ہماری جو غذا بنتی ہے، جو ہم کھاتے ہیں، جس سے خون بنتا ہے، وہ غذا، وہ نطفہ، وہ خون کس سے بنتا ہے؟ روٹی سے۔ روٹی اور غذا کس سے بنتی ہے؟ اناج سے۔ اناج کہاں سے بنتا ہے؟ مٹی سے۔ ثم من نطفۃ، پھر تمہیں پیدا کیا نطفے سے۔ ثم من علقۃ، پھر تمہیں گوشت کے لوتھڑے سے۔ ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تمہیں زندہ رکھتا ہے اور تمہیں بچہ بنا کر باہر نکالتا ہے تمہیں بچہ بنا کر۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اللہ تمہیں زندہ رکھتا ہے تا آ کے تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کی عمر کو، پھر اللہ تمہیں زندہ رکھتا ہے۔ ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ تم کہاں پہنچ جاؤ؟ اپنے بڑھاپے کی عمر کو۔ ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں۔ ولتبلغوا اجلا مسمی، اللہ زندہ تمہیں اس لیے رکھتا ہے تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنے اس متعینہ وقت کو جو تمہارے لیے طے کیا گیا ہے۔ ولعلکم تعقلون، اور تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی وہ اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کن فیکون، یقول لہ کن فیکون، ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں ناحق جھگڑتے رہتے ہیں؟ انا یصرفون، کہ وہ کدھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ انا یصرفون، وہ کدھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، جنہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور اس وحی کو جھٹلایا جس وحی کو دے کر ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ فسوف یعلمون عاقبۃ انکارہم، جلدی ہی وہ اپنے انکار کے انجام کو جان جائیں گے۔ کب؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، قیامت کے دن جب طوق ان کے گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور کیا؟ ان کے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ہوں گی۔ یسحبون فی الحمیم، انہیں گرما گرم کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا۔ ثم فی النار یسجرون، پھر انہیں دوزخ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ ثم فی النار یسجرون، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، اور ثم لئن مرجعہم الی الجحیم، سورہ صافات میں آپ نے آیت پڑھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کا جو یہ تالاب ہے، یہ جہنم سے باہر ہوگا، یہ جہنم کے اندر نہیں ہوگا۔ اس کے اندر اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ الامان والحفیظ، یہ اوپر کے لیے اچھل رہا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دریا ہوگا جو غساق کا ہوگا، جس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ جمع ہوگی، اور جہنمیوں کے زخموں کا دھون اور خون اس میں جمع ہوگا، جس کی شکل بھی ویسی پیپ اور خون جیسی ہوگی، وہ بھی انتہائی گرما گرم اور کھولتا ہوا ہوگا۔ جہنمیوں کو جب شدید پیاس لگے گی، ان کو جہنم سے نکال کر باہر وہاں پر لایا جائے گا، اس حوض کے پاس، اس تالاب کے پاس، اور وہاں پر ان کو اس تالاب کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فی الحمیم یسحبون، ان کو اس تالاب کے اندر گھسیٹا جائے گا۔ یسحبون، گھسیٹا جائے گا، فی الحمیم، اس تالاب کے اندر گرما گرم کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر اس کے بعد پھر وہاں سے نکال کر ان کو اس جہنمیوں کی پیپ کے پاس لایا جائے گا، وہ پلائی جائیں گے، اور وہاں سے نکال کر پھر واپس ان کو ثم فی النار یسجرون، کدھر ڈال دیا جائے گا؟ جہنم کی آگ میں، یسجرون، ان کو جھونک دیا جائے گا۔ ثم قیل لہم، اب ان سے باز پرس ہوگی، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو آج ہم سے سب گم ہو گئے۔ اور آپ نے 17ویں سپارے میں پڑھا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور تمہارے معبود بھی کدھر؟ جہنم کا ایندھن، تو وہ آلریڈی جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے۔
قالوا ضلوا عنا، آج ہم سے گم ہو گئے وہ، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، انکار کر دیں گے ہم نے تو اللہ کو چھوڑ کر کبھی کسی کو پکارا ہی نہیں۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، یوں ہی اللہ کافروں کو بھٹکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، یہ اکڑتے تھے، ناحق خوشیاں منایا کرتے تھے، غرور و تکبر کیا کرتے تھے۔ وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے کہ تم زمین کے اندر اتراتے تھے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اترا کر چلنا، مٹک مٹک کر، اٹک اٹک کر، تکبرانہ انداز میں چلنا۔ ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، سو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہی بدترین ہوگا۔ فاصبر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بس اگر ہم آپ کو دکھا دیں عذاب کا اس عذاب کا بعض حصہ جس سے ہم ان کو ڈراتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، انہیں بہرحال ہماری طرف واپس آنا ہے، عذاب ان کو بہرحال مل کر ہی رہے گا، خواہ آپ کی زندگی میں یا آپ کے بعد۔ قرآن میں تقریباً 25 پیغمبروں کا تذکرہ آیا، جن میں سے کہ کچھ پیغمبروں کا مفصل تذکرہ آیا، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً بار بار تذکرہ آیا، اور کچھ کا صرف نام آیا، مثلا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یا وَاذْكُرْ الیسا، یسا علیہ السلام کو یاد کیجئے، بس اس کے علاوہ کچھ تفصیلات نہیں آئی۔ لیکن مجموعی طور پر مشکات شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض کے واقعات آپ تک ہم نے بیان کیے، بعض کے واقعات ہم نے آپ تک بیان نہیں کیے۔ ایک چیز جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے نبی کی تکذیب کی، کسی نے مان کر نہیں دکھایا، ہر پیغمبر نے، ہر امت نے اپنے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی۔ کلما جاء امت الرسولها کذبوا، جب جب کسی قوم کے پاس پیغمبر آیا تو قوموں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، اللہ نے ان کی لائنیں لگا دی اور اللہ نے ان کو دنیا سے صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ اسی مضمون کو یہاں پر بیان کیا گیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھیجا، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ کے واقعات کو تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ کے واقعات کو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی پیغمبر کے بس میں یہ نہ تھا کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے، یعنی معجزہ دکھلانا پیغمبر کے بس میں نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پر جب اللہ کا حکم آ جاتا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، اللہ کا حکم آ جائے گا تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اہل باطل وہاں پر خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے جانوروں اور چوپایوں کو بنایا، کیوں؟ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ تم ان جانوروں میں سے کچھ پر سواری کر سکو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کچھ جانوروں پر کو تم کھا سکو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان جانوروں میں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر منزل مقصود تک پہنچو، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، پہنچو تم علیہا ان جانوروں پر، حاجتاً اپنی ضرورت کی جگہ پر، منزل مقصود کی جگہ پر۔ کون سی منزل مقصود؟ فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے۔ اللہ کی کس کس نشانی کا تم انکار کرو گے؟ کون ہے وہ ذات جس نے اونٹ جیسے بڑے جسم و جثے والے جانور کو آپ کے تابع کر دیا، ہاتھی کو آپ کے تابع کر دیا، گھوڑوں کو آپ کے تابع کر دیا، گائے بیل بکری اور بھینسوں کو آپ کے تابع کر دیا، لیکن ایک چھوٹا سا ریچھ آپ کے بس میں نہیں آتا، چھوٹا سا شیر آپ کے بس میں نہیں آتا؟ یہ اللہ ہی نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان جانوروں میں تمہارے لیے دودھ بھی ہے، ان کی کھالوں میں تمہارے لیے لیدر بھی ہیں جنہیں تم اپنے کپڑوں میں استعمال کرتے ہو اور جن سے تم اپنے جوتے بناتے ہو اور بہت ساری دیگر فائدے کی چیزیں بناتے ہو، لیدر شوز، لیدر جیکٹ، لیدر فلاں، لیدر یہ، اور انہی جانوروں کی ہڈیوں کو استعمال کرتے ہو تم دواؤں کے اندر، انہی ہڈیوں سے وہ کیپسولز بنتے ہیں
जेलाटिन्स बनते हैं और दीगर बहुत सारी दवाइयाँ बनते हैं। इन्हीं जानवरों के अंदर अल्लाह ताला ने कितने फ़ायदे रखे हैं के लिहाज से भी इनसे बढ़कर थे। फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, उनके आमाल ने उन्हें कुछ भी फ़ायदा न दिया। फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बैय्यिनात, सही दिया था कि मुर्दों को कह देते, बीमारियों पर हाथ फेर देते, बीमार ठीक पैदा हो जाते। अलगर्ज, ये जो इन्हें इल्म था, खा वो इंजीनियरिंग का इल्म, मेडिकल का इल्म या कोई भी माश का इल्म, जैसा कि कौम शुआइब के पास जबरदस्त माश का इल्म था लेकिन वो उसको उन्हें बेईमानी की, तो ये जो इन्हें इल्म था फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, ये इस पे इतराए नाजा हुए, कहा कि हमारे पास जो मालूमात, हमारे पास जो नॉलेज, हमारे पास जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन तुम्हारे पास तो है ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हकीकी एजुकेशन जो अल्लाह का इल्म होना चाहिए था तुम्हारे पास, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और अल्लाह की किताबों का इल्म होना चाहिए था तुम्हारे पास, वो किताबों का इल्म तो तुम्हारे पास रहा नहीं। लिहाजा ये तुम्हारा माश का इल्म, इकोनॉमिक्स का इल्म, ये तुम्हारा पॉलिटिकल्स का इल्म, ये इंजीनियरिंग का इल्म, मेडिकल का इल्म, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्मी, ये तुम्हारा हुनर तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। फलम्मा राउ बासना कालू आमन्ना बिल्लाहि वहदहु वकफरना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, बस जब उन्होंने देखा हमारे अजाब को, कालू, कहने लगे, हम अल्लाह पर तने तनहा जात पर ईमान ले आए, वकफरना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, और हम इनकार करते हैं उस चीज का जिसको हम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे थे। लेकिन कुरान कहता है अजाब देखने के बाद फिर ईमान लाना फायदा मंद नहीं होता। फलम यकु यनफअहुम ईमानुहुम, नहीं फायदा पहुंचाया उन्हें उनके ईमान ने जब उन्होंने हमारे अजाब को देख लिया था। लम्मा राउ बासना सुन्नतल्लाहि लती क़द खलत फी इबादी, ये अल्लाह का दस्तूर रहा है उन कौमों के मुतालिक जो उससे पहले गुजर गए, उनके अल्लाह के बंदों में से। वह खसिरा हुनालिकल काफिरून, और घाटे में कौन लोग रहे? काफिर लोग।